अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हस्बैंड आए हैं बाहर से, तो मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ। हम दोनों साथ में ही खाना खाते हैं, बाकी सब ने खा लिया था। उन्होंने आज लेट आना था तो मैंने सोचा मैं उनके साथ ही बाद में खाऊंगी, तो इसलिए मैं अभी रोटी बना रही हूँ अपने लिए, और उनके लिए सिर्फ 2 ही रोटियाँ बनानी हैं, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, एक तो खाया नहीं जाता और वैसे भी वो इतना ज़्यादा खाना खाते ही नहीं हैं। खाने में आज हमने आलू गोश्त बनाया था, और अभी मैं साथ में वो भी गरम किया। पहले वो गरम कर लिया था क्योंकि गैस भी इस टाइम चली जाती है, हल्की हल्की सी गैस होती है, तो फिर एक चूल्हा बंद किया, साथ में दूसरा फिर मैंने ऑन कर लिया है। ये कुछ रूटीन आपको अपनी बतानी थी, और साथ साथ आप मेरी रूटीन भी देखें। और आज का जो टॉपिक है हम लोग ना उसकी तरफ आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ आई बिकम क्लोज टू अल्लाह, कि मैं अपने अल्लाह के करीब कैसे हुई, मेरी लाइफ में क्या ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आई इस सब से। तो वो सब कुछ इंशाल्लाह आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने अपने व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए थे। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मेरा मिसकैरेज हुआ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही, मैं ससुराल में नहीं रह सकती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मैंने व्लॉग शेयर किए, तो व्लॉग से मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर हैं, वो मेरी यूट्यूब से ही फ्रेंड बनी थी, तो उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगी, वो बहुत अच्छी हैं। तो मैं अम्मी के घर चली गई थी, अम्मी की तरफ। वहाँ पे भी मेरा यही होता था, मतलब पूरी पूरी रात जागना, नींद नहीं आती थी, मुझे सो नहीं सकती थी, ऐसे डिप्रेशन में चली गई थी। हर वक्त ना ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आते रहना, और लेटती थी सोते सोते जिसमें पे कट लग जाते थे, मतलब अजीब सी मेरी हालत हुई थी। तो उन सब से निकलने के लिए मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी तंग थी ना कि मेरा दिल चाहता था मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूँ, मैं अपने आप को मार दूँ। एक दिन ऐसे ही उनका मैसेज आया, उन्होंने मुझसे कहा, मेरे व्लॉग देखा, मुझे मैसेज किया, मैंने मैसेज देखा, उसके बाद मैंने उनसे बात की, मैंने उन्हें अपनी सिचुएशन बताई। माशाल्लाह से वो आलिमा हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आप नमाज़ पढ़ो, क्योंकि उस टाइम पे मैं नमाज़ बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। मैं जब से बीमार हुई थी ना, मेरा ऐसे दिल ही नहीं करता था कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, कि मुझे कोई भी काम करने को मेरा दिल नहीं करता था। मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी, मैं पढ़ती थी जुम्मे के जुम्मे पढ़ लेती थी। ये मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ जब मैं बीमार थी, तो मैं जुम्मे के जुम्मे पढ़ लेती थी। अगर मुझे कोई कहता था नमाज़ पढ़ो, मुझे गुस्सा आने लग जाता, ये मुझे क्यों कहते हैं, मुझे ये ना कहें ना, मैं ख़ुद पढ़ लूँगी। अगर कोई मुझे ऐसी कोई बात कहता था ना, तो मुझे गुस्सा आने लग जाता था। ये उन दिनों की बात है, ये ज़िलहज्जा से पहले के दिनों की बात है। मम्मी के घर में बैठी हुई थी, वैसे ही मुझे मैसेज आया, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि आप नमाज़ पढ़ो। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समझाया। एक तो उनके समझाने का तरीका ऐसा था ना कि मेरे दिल को उनकी बातें लगी। उन्होंने मुझे कहा कि इस्तग़फ़ार हर टाइम किया करो, ठीक हो जाओगी, तुम बीमार नहीं हो, ऐसा नहीं है। मतलब इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझसे बातें की। मैं रोज़ मैसेज कर देती थी, तो वो मुझे कहती हैं कि तो आप ना बस करो, पढ़ो, और किसी के साथ कोई बात शेयर ना करो। मैं इस्तग़फ़ार हर टाइम करती थी, हर टाइम मैं इस्तग़फ़ार करती थी, और भी करती हूँ। और मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लग गई, और मैं अपने लिए दुआ करती थी। फिर ज़िलहज्जा के दिन आ गए, उन्होंने मुझसे कहा, बहुत कीमती, वो मुझे समझाती थी, बहुत कीमती दिन है, इन दिनों में ये पढ़ना है, सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार, दुआएं, हर चीज़, हिफाजत की दुआएं, सारा कुछ उन्होंने मुझे बताया। और इतना अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही जितना उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने मुझे कुरान की तजवीद और तर्जमे के साथ वो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया कि आप भी पढ़ो, सीखो। अच्छा, मैं क्लास रोज़ ले लेती हूँ, लेकिन मैं सुनाती नहीं हूँ। वो मुझे कहती हैं आप मुझे पर्सनल में सुना दिया कर। मैं पर्सनल में भी अभी तक उन्हें मैसेज नहीं किया, लेकिन जिस दिन से मैंने कुरान पाक स्टार्ट किया है तर्जमे के साथ पढ़ना, इतनी मेरी लाइफ में चेंजेस आई हैं, इतनी ज़्यादा चेंजेस आई हैं लाइफ में कि मैं सोच नहीं सकती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। उस टाइम पे कोई भी कुछ नहीं था मेरी लाइफ में, बहुत सी प्रॉब्लम्स थे। मैंने जिस दिन से ये शुरू किया है ना, मैंने नमाज़ पढ़नी स्टार्ट की है, हर टाइम इस्तग़फ़ार करती हूँ, और मैंने कुरान पाक तफसीर तर्जमा के साथ पढ़ना शुरू किया है। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे हर मसला हल हुआ है इससे, हर मसले से मैं निकलती हूँ। ऐसे हालात में मैं फंस चुकी थी कि मेरा निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात है जिन्होंने मेरे दिल को सुकून पहुंचा था। और मैं ऐसे ही ना पढ़ते पढ़ते मैं रात को
تسبیح لیتی تھی، میں پڑھتے پڑھتے سو جاتی تھی، نہیں تو میں کتنا ٹائم میرا ہو گیا تھا کہ میں سو نہیں پاتی تھی، میں سو ہی نہیں سکتی تھی، اور میں پڑھتے پڑھتے سو جاتی تھی اور میری آنکھ پوری رات نہیں کھلتی تھی، صبح ہی میری آنکھ کھلتی تھی، فجر کی اذان ہوتی تھی اور میری آنکھ کھل جاتی تھی خود بخود نماز کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چینج ہوا کیونکہ میں خود ٹھیک ہونا چاہتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، میری شادی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی میرے 2 سال نہیں ہوئے شادی کو، اور اتنے ٹف حالات ہو گئے ہیں میری لائف میں کہ میں بتا نہیں سکتی تھی اس ٹائم پہ۔ تو ایسے ہی کرتے کرتے نا میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گئی، مجھے نیند آنے لگی، میں سو جاتی تھی، پڑھتے پڑھتے سو جاتی تھی، جو دعائیں انہوں نے مجھے بتائیں وہ میں نے پڑھی، جو اذکار وہ مجھے بتاتی تھی میں وہ پڑھتی تھی، میرا دماغ ٹھیک ہونے لگا، مجھے سکون ملنے لگ گیا، مجھے ہر وقت مجھے تھکاوٹ ہوئی رہتی تھی، وہ تھکاوٹ میری دور ہو گئی، مجھے ایسے لگتا تھا میرے اوپر کوئی بہت بڑا بوجھ تھا میرے دماغ پہ، میرے جسم پہ، جو کہ ہٹ چکا ہے اب۔ تو یہ صرف اور صرف ہوا ہے نماز سے، قرآن پاک سے، اور میں قرآن پاک کی تلاوت اب بھی ماشاءاللہ کرتی ہوں، اور ان دنوں میں پابندی سے کرتی تھی نماز بھی، ابھی میں عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہوں اور میں وائس اوور کر رہی ہوں۔ اب لیٹ بھی اگر میں ہو جاتی ہوں لیکن میں نماز نہیں چھوڑتی اب، کیونکہ صرف نماز کی وجہ سے میں ٹھیک ہوئی ہوں، قرآن پاک کی اور اللہ کی یاد، اللہ کو میں نے جتنا یاد کیا ہے، جتنا قریب سے میں نے خود اپنے اللہ کو دیکھا ہے نا، میں دعا کرتی تھی، میں جب نماز بچھا کے بیٹھ جاتی تھی، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا، جب نماز بچھا کے بیٹھ جاتی، اللہ پاک سے باتیں کرتی تھی، ہر وقت میں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ آپ مجھے ٹھیک کر دو، میرے سارے مسئلے حل کر دو۔ تو اللہ پاک نے میری ایسی سنی ہے نا، کہتے ہیں نا جو دل سے مانگو نا ضرور قبول ہوتا ہے۔ تو مجھے ان سب حالات سے نکلنے میں نا، میں کہتی ہوں میں ہر جگہ گئی ہوں، اتنے ڈاکٹرز کے پاس دم کروانے کے لیے ہر جگہ میں گئی ہوں، لیکن میں نے وہ ٹائم ضائع کیا ہے اپنا جا کے، کیونکہ مجھے پہلے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا تھا کہ جو مجھے اس طرف لے کر آتا، مجھے اتنے اچھے طریقے سے سمجھا سکتا، مجھے اتنے اچھے طریقے سے بات کرتا کہ ساری باتیں میری سمجھ میں آتی۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، لیکن جب آپ ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہو نا، جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہو، جو انسان ڈپریشن میں نہیں گیا ہوا وہ نہیں سمجھ سکتا ڈپریشن کیا چیز ہے۔ میں ایسے حالات سے گزری ہوں کہ مجھے موت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، ہر ٹائم میرا دل چاہتا تھا بس میں نے خود کو ختم کرنا ہے، میں نے کس طریقے بھی خود کو ختم کرنا ہے، ہر بندہ مجھے اپنا دشمن نظر آتا تھا۔ تو بس یہ سب کچھ دور کرنے والی میری دوست ہے جس نے مجھے میرے اللہ کے قریب کیا، اور انشاءاللہ اب میں کوئی نماز نہیں چھوڑتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، اور ہر ٹائم میں استغفار کرتی ہوں۔ تو اگر آپ کی لائف میں کوئی پرابلم ہے، کچھ بھی ہے نا، سب سے پہلے تو آپ نا 5 وقت کی نماز پڑھیں اور استغفار کو اپنی زبان پہ ہر ٹائم اپنی زبان پہ رکھیں، ہر ٹائم اپنے استغفار کرنا ہے۔ اب میری ایسی عادت بن چکی ہے کہ میری رات کو جب آنکھ کھلتی ہے نا، تو میں اس ٹائم بھی استغفار کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے عادت ہو چکی ہے اس چیز کی۔ تو آپ بھی عادت بنائیں، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے نا اپنے اللہ سے ڈسکس کریں، کسی سے ڈسکس نہ کریں، لوگوں سے کریں گے بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، اپنے اللہ سے کریں گے نا تو ہر چیز سے آپ کیسے نکلیں گے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ میرے چینل کا مسئلہ ہوتا ہے، میں اپنے اب اللہ سے بات کرتی ہوں، اور سب سے بڑی میں یہ جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں بورنگ کی، میری امی کے گھر پانی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، میں نے صرف اپنے اللہ سے ویڈیو بناتی تھی، میں اپنے اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ میری امی کی یہ مشکل حل کرنے والے آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں حل کر سکتا۔ اللہ پاک نے وسیلہ بنایا ہے جس کو، تو وہ اللہ پاک کا کرم ہوا ہے تو ہوا ہے، نہیں تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اور میں نے دعائیں کی ہیں، اپنی امی کے لیے مانگا، اپنے لیے، سب کے لیے، اور اللہ پاک نے ویڈیو بھی بنائی میں نے، اور اللہ پاک نے وسیلہ بنایا، اور جس نے بھی یہ کروا کے دی ہے، میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جیسے انہوں نے میری امی کی پریشانی دور کی، اللہ پاک ان کی ساری پریشانیاں دور کریں۔ اور بس میں یہی کہوں گی کہ جس کو بھی جو بھی مسئلہ ہے نا، کسی سے ڈسکس نہ کریں۔ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو ڈپریشن سے نکلنے کا سب سے آسان حل جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں، ترجمہ پڑھنا شروع کریں۔ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں ترجمہ نہیں پڑھتا ہوتا، ہم لوگ ایسے ہی پڑھتے جاتے ہیں، لیکن جب ترجمہ ہوتا ہے سمجھ کے پڑھتے ہیں نا
تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، کس بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ضرور ترجمے کے ساتھ شروع کریں، اور اگر آپ لوگ ایڈ ہونا چاہتے ہیں گروپ میں جس میں میں کر رہی ہوں، تو آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کیجیے گا، میں ان سے بات کروں گی، وہ آپ کو بھی اپنے گروپ میں ایڈ کریں گی، اور بہت اچھی ہیں وہ، اور میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور وہ تو ایسی ہے نا جیسے وہ میری اپنی بہن ہو، سگی بہن، کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے۔ اس ساری سچویشن سے نکالنے والی ایک وہ بندی، واحد بندی ہے، اس کے سمجھانے کا طریقہ ایسا ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ہوتا ہے نا کسی انسان کی بات ہمیں سمجھ آتی ہے، کسی کی نہیں آتی۔ بہت سے ایسے عالم ہوتے ہیں جن کی باتیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب جو آپ کو گھنٹوں بیٹھ کے سمجھاتے رہیں گے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن وہ ایک بات کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ میری امی کے گھر بورنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور یہ جو اپنا سامان وغیرہ لے کے جا رہے ہیں، ابھی یہ سارا کچھ اتار رہے ہیں، اور اس کے بعد موٹر ٹینکی پائپ وغیرہ لگیں گے، اور وہ انشاءاللہ میری انکم آئے گی تو اسی سے لگیں گے۔ فی الحال تو کوئی وہ نہیں ہے جنہوں نے ہمیں بورنگ کروا کے دی ہے۔ میں آپ سے لاسٹ ولاگ میں بھی بولا تھا اور ابھی بھی بول رہی ہوں، ان کے لیے آپ نے بہت زیادہ دعائیں سب نے کرنی ہیں کہ اللہ پاک ان کی ہر پریشانی کو دور کرے، اللہ پاک ان کو ہر مشکل سے نکالیں، اور ان کے بچوں کو اللہ پاک بہت لمبی اور صحت والی زندگی دیں، اور ان کے بچوں کو ان کے حق میں نیک کریں۔ آمین۔ آپ سب بھی آمین بول دیجیے گا۔ اور انسٹاگرام کا نام میں نے منشن کیا ہوا ہے، وہاں پہ فالو کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے میری امی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جی پھر زندگی رہی تو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔